السلام علیکم. میں آج موجود ہوں اپنے خاص دوست کاشف جانباز کے ساتھ اور تقریباً رات کے 12 بج چکے ہیں اور آج جو ہے 9 نومبر ہو چکی ہے. اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9 نومبر اقبال ڈے کے نام سے جانی جاتی ہے، تو ہم نے یہ سوچا کہ آپ کے سامنے علامہ اقبال صاحب کی ایک غزل شیئر کی جائے. اور کاشف بھائی جو کہ ماشاءاللہ سے 3 ماسٹرز کر چکے ہیں اور ایک ماسٹرز ان کا اردو میں ہے، تو یہ ہمیں جو ہے اس غزل کے بارے میں کچھ خلاصہ دیں گے. تو کاشف بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس اچھے ماحول میں بیٹھ کر اور علامہ اقبال کے بارے میں، اتنے بڑے صوفی شاعر ہیں ان کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس لائق ہیں؟ بھائی اس لائق تو ہر وہ بندہ ہے جو اقبال سے محبت رکھتا ہے، اور میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بچپن سے ہی علامہ اقبال کی محبت میں مبتلا رہے ہیں. تو اقبال سے تو مجھے بڑی محبت ہے. ممکن ہے آپ کو بھی ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہوگی. ایسا ہی ہے اور ہونی بھی چاہیے بطور پاکستانی ہمیں اور بطور مسلمان. تو کاشف بھائی غزل جو ہے وہ کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. ہائے ہائے. اب اقبال جو ہے اس شعر میں بیسکلی اصل میں اقبال کی جو شاعری کا موضوع ہے نا، وہ عشق حقیقی ہے. لوگ عموماً اس طرح کے اشعار کو جب سنتے ہیں یا ان کی سماعت سے اس طرح کے اشعار جب بھی ٹکراتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو تصور آتا ہے نا، وہ آتا ہے عشق مجازی کا، کہ شاید شاعر جو ہے اپنی محبوبہ سے ہم کلام ہے اور اس کی تعریف کرنے لگا ہے. لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا، اور خاص کر جب اقبال بات کر رہا ہو تب تو قطعاً ایسا نہیں ہوتا. تو یہاں پر اقبال جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے مخاطب ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں. یعنی عشق جو ہے وہ محبت کی انتہا ہے. عشق یعنی بیسکلی خود جو ہے ایک انتہا ہے. اور آگے جا کر انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ میں کتنا سادہ بندہ ہوں کہ میں انتہا بھی اس کی چاہ رہا ہوں کہ جو خود انتہا پر ہے، یعنی جس کی انتہا ممکن ہی نہیں ہے. کیا بات ہے. اگلا شعر ہے، ستم ہو کہ ہو وعدہ بے حجابی، کوئی بات صبر آزما چاہتا ہوں. یہاں پر اقبال جو ہے وہ اپنے رب کے دیدار کے یعنی طالب ہیں، اور اس اشتیاق کا اظہار کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے دیدار کا طالب ہوں. سبحان اللہ. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس شعر میں آ کے اقبال نے یعنی اخیر کر دی کہ جو ایک عام بندہ پرور ہے، جو بندگی پر کاربند رہنے والا آدمی ہے، جسے صرف اس بات سے غرض ہے کہ میں عبادتوں کے طفیل کسی طرح جنت کا حصول یقینی بنا لوں، تو ان کے ساتھ اقبال نے خود کو کمپیئر کیا ہے. ان کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جو زاہد ہیں، وہ جو عبادت گزار لوگ ہیں، وہ جو سجدہ گزار لوگ ہیں، انہیں جنت مطلوب ہے. لیکن میرا جو معاملہ ہے اور میری چاہ جو ہے وہ ان سے الگ ہے. میری چاہ صرف تیرا دیدار ہے، اور میرے لیے تیرا دیدار ہی جنت ہے. کیا بات ہے. اور یہی کمال ہے علامہ یہی کمال ہے اقبال کا. ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں. ہائے 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 ہائے. اب اقبال نے یہاں پر اپنے دل کو فائل بنا کر پیش کیا. یعنی دل جو ہے وہ زبان حال سے بول رہا ہے کہ میں بظاہر تو بڑا چھوٹا سا ہوں، لیکن میری خواہشیں اتنی بڑی ہیں، اور میں اتنا شوق ہوں کہ میں خواہشیں بھی کیسی کر رہا ہوں کہ میں تیرا دیدار چاہ رہا ہوں. وہ دیدار جو موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کوہ طور پر چڑھ کر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لن ترانی، یعنی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور بعد میں جب اللہ نے وہ ان 70,000 پردوں میں سے سوئی کے ناکے جتنا سوراخ کیا، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے ہر کوئی واقف ہے. بے شک. تو یہاں پر جو ہے اقبال نے یعنی اللہ کے دیدار کی چاہ کی انتہا کر دی. جی اگلا شعر ہے، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، کوئی دم کا مہماں ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں. یہاں پہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جیسے صبح میں روشنی پھوٹتی ہے، سورج نکلتا ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو چراغ ہوتا ہے جو رات کو اندھیرے میں روشنی پھیلائے ہوئے ہوتا ہے،
تو جیسے ہی سورج چڑھتا ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. اب یعنی اسے کسی بھی وقت بجھایا جا سکتا ہے. تو اقبال یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کسی بھی وقت بجھ سکتا ہوں. میں وہ دیا ہوں جس پر صبح آ چکی ہے اور یہ دیا کسی بھی وقت بجھایا جا سکتا ہے. کیا بات ہے. اور یہ آخری شعر ہے اور مجھے بڑا ہی پسند ہے یہ کہ بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. اب اقبال نے جو مطالبات کیے اور جو اپنے اشتیاق کا اظہار کیا, اب اس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا منہ پھٹ ہوں کہ میں نے اپنے دل کی تمام تر باتیں سر محفل کہہ دیں. یعنی تمام تر لوگوں کے سامنے میں نے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر دیا. کیا بات ہے, کیا میں کتنا بے ادب ہوں. بالکل. اور اب میں یہ بے ادبی کر چکا ہوں تو مجھے اب اس بے ادبی کی سزا چاہیے. یہ اقبال کمال ہے علامہ اقبال صاحب کا کہ ان کا مقام ہی کتنا بلند ہے اس معاملے میں. تو ناظرین, یہ ایک چھوٹی سی ہماری کاوش تھی کہ اس دن پر ہم آپ کے سامنے کچھ شیئر کر سکیں. تو ایسا ہے کہ ہم کاشف بھائی کی طرف کچھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اختتام کرنا ہے اس ویڈیو کا, تو کچھ چند الفاظ آپ کے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں بھی ایک طالب علم ہوں. ممکن ہے اس ویڈیو میں مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہو, تو اس غلطی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. باقی یہ جو تمام تر باتیں ہم نے کی ہیں یہ ہمارے حقیقی جذبات تھے, بے شک, جس کا ہم نے اظہار کیا. اور موجودہ نسل کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جو اقبال شناس نہیں ہے. اقبال شناسی کم از کم اس قدر تو ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال ڈے یا یوم اقبال دراصل ہے کیا. یعنی اس دن ہوا کیا تھا. اس دن آیا علامہ اقبال پیدا ہوئے یا انہوں نے وفات پائی. جی, یہ اتنا بڑا کلیش ہے, اور جب نوجوان نسل اس کے متعلق متذبذب نظر آتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یوم اقبال 9 نومبر کا دن وہ دن ہے جس دن علامہ اقبال پیدا ہوئے. بہت شکریہ. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی قبر کو منور فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے, کہ جنہوں نے اس ملک پاکستان کا خواب دیکھا اور اس کے شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ہی وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. یقیناً ان کا یہ اس قوم پر بہت بڑا احسان ہے. کیا بات. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس پاکستان کو اسی طرح کا ملک بنائے, اسی طرح کی ریاست اور مملکت بنائے جس طرح کا اقبال نے خواب دیکھا تھا. بہت شکریہ کاشف بھائی, بہت شکریہ. دوستوں, آپ کو یہ ہماری کاوش کیسی لگی یہ ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور ہمیں حوصلہ افزائی کریں. ہمارا بہت شکریہ.